سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے جی، اور یہی آیت 69 مائدہ میں ہے جی جی جس کا اگر ترجمہ کہیں تو وہ یا بھی پڑھ دیتا ہوں میں جی جی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر ٹھیک، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صحیح، یہ ایک ہی وقت میں کہا گیا کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا ستارہ شناس، جی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. جی تو یہ کیا ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ستارہ شناس جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اور دوسری بات یہ جی کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ہر نبی کے دور کی جی پر ایک ختم ہو گیا اس کا دین، تو اب ایک ہی وقت میں مسلمان، یہودی، عیسائی یا صابی جی ایک ہی کیفیت میں ان کے کوئی خوف یا رنج نہیں ہوگا. ہم ایسا کرتے ہیں نا، اس آیت کے بارے میں غامدی صاحب کی رائے جان لیتے ہیں. جی اور ایک جناب، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، یہ اصل میں بڑی غیر معمولی آیت ہے. دو جگہ آئی ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، سورہ مائدہ میں بھی آئی ہے، اور دونوں جگہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات یہ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر نہیں ملے گی. اس کا ایک معیار ہے، یعنی خواہ مسلمان ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ نصرانی ہوں، جس مذہب و ملت سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے لیے ایک ہی معیار ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ معیار کیا ہے؟ اللہ پر سچا ایمان، آخرت کی جواب دہی کا سچا اقرار اور اچھا عمل کرنا. یہ مثبت معیار ہے جو بیان کر دیا گیا ہے. ہم مسلمانوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے، یہودیوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے، عیسائیوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے. اور وہ جو انہوں نے ستارہ شناس ترجمہ کیا تو وہ ستارہ شناس نہیں بلکہ صابی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور صابیوں کے بارے میں ہمارے ہاں بہت کچھ اختلافات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت یحییٰ کی امت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں نماز کی عبادت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ گروہ ہے کہ جن کے ہاں ستاروں کی پرستش شروع ہو گئی تھی. تو یہ مختلف آراء ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نے اس طرح ترجمہ اس کا کر دیا ہو. یہ بھی ایک انبیاء علیہ السلام کی امتوں ہی میں سے ایک امت تھی جو کسی وجہ سے کسی بگاڑ میں مبتلا ہو گئی. تو بہت سی اس کے بارے میں آراء ہیں. آج کوئی بات حتمی طور پر کہنا مشکل ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے ان کے ذکر سے کہ عربوں کو بہت اس سے واقفیت تھی. اب کچھ محققین کہتے ہیں کہ بالکل اسی عقیدے کے لوگ جو ہیں وہ عالم عرب میں بھی بعض دیہاتوں کے اندر موجود ہیں. تو یہ بھی ایک گروہ ہے جس طرح اہل کتاب کے دوسرے گروہ ہیں. ان سب کا ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ معیار یہ ہے جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا. اس میں جرائم نہیں بیان ہوئے. مثال کے طور پر اس معیار پر تو آدمی پورا اتر رہا تھا لیکن اس نے قتل کر دیا. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سارے ہی اعمال ختم ہو جائیں گے اور قتل کرنے والا جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا. اسی طرح کسی آدمی پر، وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، اس پر یہ واضح ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں، اس نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا، تو یہ وہ بدترین جرم ہے کہ جس کے بعد تمام اعمال ختم ہو جائیں گے. تو یہاں پازیٹو معیار بیان کر دیا گیا ہے اور وہ سب کے لیے یکساں ہے. اچھا، اب اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی تک حضور کی دعوت نہیں پہنچی، یا اس پر حق واضح نہیں ہوا، یا وہ پوری طریقے سے اس پر متنبع نہیں ہو سکا، تو پھر وہ معیار جو بیان کیا گیا اس کا حساب کتاب بھی اسی بنیاد پہ ہوگا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو بات واضح کی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ کسی گروہ سے وابستگی کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے لوگ. اس کا تو نتیجہ یہ بھی ہوا کہ پھر جتنے غیر مسلم ہیں ہمارے یہاں، ان کے بارے میں یہ عام تصور جو پایا جاتا ہے کہ وہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ بھی ٹھیک، یہ بالکل غلط تصور ہے. ان میں سے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آشنا ہوئے، انہوں نے حجت پوری ہونے کے بعد جانتے بوجھتے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تکذیب کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مجرم ہوں گے. جو عام لوگ ہیں ان تک بات ہی نہیں پہنچی، ابھی ٹھیک طرح سے ہم نے دعوت ہی نہیں پہنچائی، تو جو لوگ بھی ہیں ان سے اس بنیاد پہ مواخذہ ہوگا. ایک اور چیز بھی قرآن کی روشنی میں سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بات بھی واضح ہو گئی، حق بھی بالکل واضح ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی انسان کچھ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اقرار نہیں کر سکا، دل سے مانتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی دعوت سچی ہے. تو قرآن نے اس طرح کے یہود کا ذکر کیا باقاعدہ سورہ آل عمران میں، اور یہ کہا ہے کہ جو اس طرح کے یہود ہیں یا اہل کتاب ہیں کہ جو اندر سے ایمان لا چکے ہیں اور ویسے نیکی پر قائم ہیں اور اچھا رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے، جو کچھ ان کے اعمال ہیں اور جو ان کا ایمان ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے.